ہمارے ہاں افغان مہاجرین کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے یا سب کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے یا سب کو ایک ترازو سے تولا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو ان پختونوں کی ہے جن کے آباء و اجداد ماضی بعید میں قیام پاکستان سے قبل افغانستان سے پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ یوں وہ نسلاً افغان ہیں لیکن پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے شروع دن سے پاکستانی ہیں۔ دوسری قسم ان افغانوں کی ہے جو 1979 میں یعنی 1979 میں پاکستان آئے تھے۔ ان میں زیادہ تر کوچی نسل کے لوگ ہیں اور اکثر کپڑے کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ بھی باقاعدہ طور پر پاکستانی شہری بن چکے ہیں، ان کے پاس پاکستانی شہریت ہے اور وہ پاکستانی سماج کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں۔ تیسری قسم ان مہاجرین کی ہے جو سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد یہاں آئے۔ یہ لوگ UNHCR کے ساتھ باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں اور ان کے نام پر پاکستانی حکومت کو خاطر خواہ رقم بھی ملتی رہی ہے۔ ان میں جو بااثر افغان کمانڈر تھے ان میں کئی ایک ارب پتی ہیں، ان میں کئی ایک چوری چھپے پاکستانی دستاویزات بھی حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان میں ان کی جائیدادیں بھی ہیں۔ مثلاً وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے عالیشان مقام پر واقع گھر ایک افغان کمانڈر کا ہے۔ چوتھی قسم ان افغانوں کی ہے جن میں زیادہ تر سابق خلق اور پرچم پارٹی کے وابستگان تھے، جو افغانستان میں نجیب اللہ حکومت کے خاتمے اور مجاہدین کے قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ ان میں کچھ ذاتی اثر و رسوخ سے اپنے لیے پاکستانی دستاویزات بنا چکے ہیں اور کچھ کے لیے پاکستان کی پختون قوم پرست جماعتوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ پانچویں قسم ان افغان لبرلز یا پھر عام افغانوں کی ہے جو افغانستان پر طالبان کے پہلے قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ ان میں کچھ 9/11 اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد واپس افغانستان جا چکے اور کچھ پاکستان میں رہ گئے۔ چھٹی قسم طالبان ان کے ہمدردوں اور اہل خانہ کی ہے جو افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ ان میں نمایاں لوگ طالبان کی دوبارہ فتح کے بعد افغانستان واپس جا چکے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد حتیٰ کہ طالبان حکومت کے عہدیداروں کے بعض رشتہ دار اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں۔ کچھ عرصہ قبل طالبان کابینہ کے ایک وزیر کے عزیز کی شادی تھی تو تقریب کابل کی بجائے پشاور میں منعقد ہوئی۔ ساتویں قسم ان طالبان مخالف عام افغانوں، کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں کام کرنے والے لوگوں، صحافیوں اور فنکاروں کی ہے جو طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان آ گئے ہیں۔ وہ یا تو طالبان کے نظام کے تحت زندگی نہیں گزار سکتے یا پھر انہیں خوف ہے کہ واپس جانے کی صورت میں طالبان انہیں جیل میں ڈالیں گے یا پھر جان سے مار دیں گے۔ آٹھویں کیٹیگری ان افغانوں کی ہے جن کے ساتھ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں نے اپنے ہاں پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ پارکنگ کے لیے پاکستان منتقل ہوئے تھے، لیکن ابھی تک امریکہ یا کینیڈا وغیرہ نے انہیں اپنے ملکوں کے ویزے جاری نہیں کیے۔ TTP کے معاملے پر طالبان کی امارت اسلامی کے تعاون نہ کرنے کے جواب میں پاکستانی ریاست نے جب سے تمام غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے تو سب سے زیادہ پریشان طالبان کے حامی نہیں بلکہ 7ویں اور 8ویں کیٹیگری کے افغان ہیں، کیونکہ افغانستان پر امریکہ کے قبضے کے بعد جو طالبان اور ان کے حامی افغان پاکستان آ گئے تھے ان کے پاس کمپیوٹرائزڈ مہاجر کارڈز ہیں یا پھر بعض پاکستانی شہریت کی دستاویزات بنا چکے ہیں، جبکہ 7ویں اور 8ویں کیٹیگری میں طالبان کے خوف سے پاکستان آنے والے جو افغان ہیں ان کے پاس مہاجرین کے کمپیوٹرائز کارڈ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس دوران حکومت پاکستان نے نئے مہاجرین کو قبول کرنے اور انہیں مہاجر کا سٹیٹس دینے کی پالیسی ترک کی تھی۔ جب یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے تو انہیں مختصر مدت کے میڈیکل یا وزٹ ویزے ملے تھے اور اکثر کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے اکثر نے ویزوں میں توسیع کی کوششیں کیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کابل میں پاکستان کا ویزا حاصل کرنا جوئیشیر لانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان آنے والے افغانوں کے ویزے میں انٹیریئر منسٹری سے توسیع بھی بہت مشکل کام ہے۔ میں اور ہمارے کچھ اور ساتھی گزشتہ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں آنے والے افغان صحافیوں اور اہل فن کے ویزوں میں توسیع کرا سکیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ یقیناً پاکستانی حکام کی ہمدردی 7ویں اور 8ویں کیٹیگری کے افغانوں کے ساتھ ہوگی اور انہیں زیادہ غصہ چھٹی قسم کے افغانوں پر ہوگا، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستانی حکومت کی غفلت کی وجہ سے زیادہ تر غیر قانونی مہاجرین 7ویں اور 8ویں کیٹیگری کے مہاجر ہیں، لیکن چھٹی کیٹیگری یعنی طالبان اور ان کے حامیوں کے افغان یا تو پاکستانی دستاویزات بنا چکے ہیں یا پھر انہوں نے پاکستانی مہاجر کارڈ حاصل کر لیے ہیں۔
یا پھر ان کے پاس لمبی مدت کے ویزے ہیں۔ طالبان کے سابق سربراہ اختر منصور جب ایران سے پاکستان آتے ہوئے بلوچستان میں امریکی ڈرون کا نشانہ بنے تو ان کے پاس پاکستان کے دستاویزات تھے، ان کے پاس پاسپورٹ بھی کمپیوٹرائز تھا اور شناختی کارڈ بھی کمپیوٹرائز تھا۔ سوال یہ ہے کہ مہاجرین سے متعلق اس اقدام سے قبل کیا ان کمپیوٹرائز دستاویزات کو کینسل کیا گیا ہے یا نہیں؟ اگر غیر قانونی طور پر بنائے گئے شناختی کارڈ کینسل کیے گئے ہیں تو کیا تمام تانوں کو اس کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری ہمدردی کے زیادہ مستحق گزشتہ 2 سال میں گھر بار چھوڑ کر پاکستان آنے والے یا پھر یہاں عارضی طور پر پارک ہو کر امریکہ اور مغربی ممالک میں جانے کے منتظر افغان ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام پولیس اہلکار یہ تفریق کر سکتا ہے؟ بار بار پولیس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو تنگ نہ کریں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر قانونی دستاویزات بنانے والوں کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس صوبوں کے زیر انتظام ہے، تو وفاقی حکومت کس طرح یقینی بنا رہی ہے کہ صوبوں میں افغانوں کو رشوت کے لیے تنگ نہیں کیا جا رہا ہے؟